جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں لائف میں۔ خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مطلب ایک عارضی طور پہ تو آپ کی وہ چیز ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ مستقل وہ آپ کی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی اور کی یہ ملکیت ہے، یہ کسی اور کی ہے، تو آپ کا تعلق ان چیزوں سے ایک مستقل ایک تعلق نہیں جڑے گا۔ ایک عارضی فیلنگ تو ہوگی لیکن مستقل فیلنگ نہیں ہوں گی۔ تو آپ سمجھیں کہ جو آپ کا جو ایک مستقل تعلق ہے نا، وہ اس یہ جو مادی دنیا ہے، مٹیریلسٹک ورلڈ، اس سے نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے جو اوپر ایک جو چیز بیٹھی ہے نا، روحانی طور پہ آپ کا تعلق اس چیز سے ہے۔ مطلب وہ جو چیز مٹیریلسٹک نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کا تعلق اس چیز سے ہے۔ اگر آپ کا یہ فیتھ جب ڈیولپ ہو گیا یا آپ کا یہ فیتھ بننا شروع ہو گیا، تو آپ یقین مانیں آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ اچھا، کل جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ یہ جو پورنوگرافی کی وجہ سے اور ماسٹربیشن کی وجہ سے اور جو فیمیل کے ایشوز ہیں، وہ جو ایک مینٹل ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، وہ جو ایک بے سکونی اور بے چینی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو ایک ریلیجن پہ جو ایک فیتھ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کو ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، جب آپ کو اس طرح کا ڈس آرڈر ہو ان چیزوں کی وجہ سے، پورنوگرافک ایشوز کی وجہ سے، پلیز آپ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ ڈاکٹروں کا تو کاروبار چلنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ میڈیسن لے لیں، یہ میڈیسن لے لیں، ٹھیک ہے۔ بیسک کیونکہ اب جو ڈاکٹروں نے جو سائنس پڑھی ہے، جو چیزیں پڑھی ہیں، بے شک MBBS ڈاکٹرز ہیں یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک پھر بھی کچھ بہتر ہے، لیکن جو ہمارے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں، وہ سائنس وہ ان چیزوں کا تعلق صرف وہ سائنس کی دنیا سے ہے، وہ اس دنیا سے ہے، تو وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ لیکن جو اس کی اصل جو حل ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریلیجن کو فالو کریں۔ ریلیجن کا مطلب ہے کہ آپ ایک اس دنیا سے بھی تعلق ہے اور آپ نے کل کو دوسری دنیا میں بھی جانا ہے۔ وہ آپ کا ایک جو ویژن ہے وہ تھوڑا براڈ کر دے گا۔ آپ دوسری دنیا کے بارے میں سوچیں گے، مطلب یہ کہ آپ یہ سوچیں گے آپ کا تعلق اس دنیا سے عارضی تعلق ہے۔ ایک عارضی جب سوچیں گے تو پھر آپ کا یہ جو چیزیں ان سے تعلق عارضی ہوگا۔ جب تعلق عارضی ہوگا پھر آپ خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے، خود بھی خوش رہیں گے۔ جب اس نیت سے آپ دنیا میں چلیں گے، سوچیں گے، اپنا کوئی بھی ایکشن لیں گے، جاب کریں گے، بزنس کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت مائنر سی ہوں گی۔ تو دی اینڈ سلوشن یہی ہے کہ آپ روحانی طور پہ جتنا آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، آپ خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے۔ لائف میں کسی چیز کو حتمی نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو وہ چیز ملے گی تو تب آپ خوش ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ پلان کرتے کہ کل کو میرا یہ والا بزنس ہوگا، کہ اتنی اچھی جاب ہوگی، جب میں یہ چیزیں حاصل کر لوں گا تب میں خوش رہوں گا۔ ایسا نہ سوچیں۔ خوش تو آپ کسی بھی لمحے رہ سکتے ہیں، آج خوش ہیں، ابھی خوش ہیں، بس موجودہ جو لمحہ ہے نا وہ آپ کے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ تو خوشی بیسیکلی آپ کی اس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو موجودہ لمحے میں، پریزنٹ مومنٹ میں آپ جو جی رہے ہیں، جو فیل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ماضی میں آپ کے ساتھ یہ ہوا، مستقبل میں آپ ایسا کر لیں گے، یہ چیز حاصل کر لیں گے تو تب آپ خوش رہیں گے۔ خوشی یہ نہیں ہے، خوشی بس اب موجودہ لمحے میں جو آپ خوش ہیں وہ اصل میں ریئل فیلنگ ہے۔ ہاں، اس چیز کے لیے آپ ایفرٹ کریں، کوشش کریں، لیکن ایک مستقل اپنی فیلنگ کو اس کے ساتھ نہ جوڑنے کے وہ چیز ملے گی تو میں خوش رہوں گا، وہ چیز نہیں ملے گی تو میں خوش نہیں رہوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بس جو موجودہ لمحہ ہے یہ آپ کے لیے ایک خوشی ہے، یہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ زندگی میں اپنا ایک رول ماڈل لازمی ڈھونڈیں، اور رول ماڈل جو ہے نا وہ اپنے ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آج کل کے دور میں اپنا رول ماڈل آپ کسی کو بناتے ہیں یا کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کسی ایک بندے پہ اکتفا نہیں کر سکتے، تو کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو خامی نظر آئے گی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آج کل کے موجودہ دور کے جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ایکٹر ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں ہیں، چاہے وہ ڈراماز میں آتے ہیں، موویز میں آتے ہیں، وہ ایک آپ کو ان کے ساتھ اپنی فیلنگ جوڑیں گے، آپ کو ایک عارضی ایک فیلنگ تو آ جائے گی اچھی، لیکن وہ مستقل نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو مستقل آپ کو ایک روحانیت والا ایک چیز نہیں ملے گی۔ تو روحانیت کے لیے اگر میں جوڑنا چاہتے ہیں تو میرے ایک بہترین ایک شخصیت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب
بس وہ انتہا ہے نا، بس وہ سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ ایک دفعہ پڑھ ضرور لیں۔ آپ بے شک اب ایتھیسٹ ہیں، آپ سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے جواز ہوں گے، یار یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، اسلام میں یہ تھا، اسلام میں نہیں تھا۔ آپ یار ایک دفعہ پڑھ تو لیں۔ آپ دوسروں کی زندگی، دوسرے کی سنی سنی باتوں پہ کیوں آپ جاتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ خود تو پڑھ لیں نا۔ آپ پڑھیں اور اس کو فیل کریں، مطلب اس وقت انہوں نے جو اس وقت کے حالات تھے اس میں آ کے انہوں نے ایک جو مائنڈ دیا، مائنڈ سیٹ اپ دیا، ایک ویژن دیا، اور ایک مطلب جو ایک چیزیں دی، وہ بس ان لمیٹڈ ان کا ایک ویژن ہے نا۔ آپ بس اس ماڈل کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جو آپ کو خوشی ملے گی نا، وہ ایک بڑی ایک روحانی خوشی ہوگی اور وہ بڑی مضبوط ہوگی۔ لیکن آج کل کے جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کا کوئی ایک خاص ایک ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ مطلب ان کے جو ڈائریکشن ہے وہ اس دنیا تک، یہ جو زمین کا سیارہ ہے نا، پلینٹ ہے، ان کی جو ایک ویژن ہے وہ یہاں تک آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ تھے، ان کے جو ایک گول تھا، جو ایک ویژن تھا، وہ اس دنیا سے بڑھ کے آگے بھی تھا۔ اس دنیا تک بھی ان کی سوچ تھی، اس دنیا کو بھی وہ دیکھ سکتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنا جو ایک لائف کو، زندگی کی جو ویلیوز بنائی، وہ اس کے مطابق بنائی کہ ہم یہاں پر بھی خوش رہ سکیں اور آگے بھی ہمارے لیے کامیابی ہو۔ تو جب آپ اس مائنڈ سے چلیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اچھا، آج کل ہمارے پاس مارکیٹ میں مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ، سائیکاٹرسٹ ہمارے پاس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یا مینٹل ڈس آرڈر ہے یا نفسیاتی طور پہ آپ کسی چیز میں مبتلا ہیں، تو آپ کو کہہ دیں گے جی یہ میڈیسن لیں، یہ میڈیسن لیں، یہ کھائیں، ایسا کر لیں۔ یار یہ لوگ، ان کا تو بس ایک کاروبار بنا ہوا ہے نا۔ یہ بے شک ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، ان کا تو کاروبار ہے۔ یہ تو آپ کو کہیں گے اب یہ میڈیسن لیں، ایسا کر لیں۔ تو یار ان کا تو کاروبار یہ چلتا رہے گا۔ یہ تو آپ کو کہیں گے یار آپ اگر صحیح بھی ہیں نا، تو یہ آپ کو بتائیں گے نہیں نہیں آپ کے اندر یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، ایسا نہیں تو ایسا کر لیں، ایسا نہیں تو ایسا کر لیں۔ تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کا حل آپ کی سوچ سے ہے۔ اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہے، آپ اس دنیا کو دیکھنے کا اینگل ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ کون سا اینگل ہونا چاہیے؟ وہ اینگل جس اینگل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام یا صوفیزم اور سائنس کو مکس کر کے جب ہم دیکھیں گے، ان دونوں کی نظر سے ہم اس دنیا کو دیکھیں گے، ہمارا جو ایک تعلق بنے گا وہ روحانی بھی ہوگا اور مادی بھی ہوگا، لیکن روحانی زیادہ طور میں مضبوط ہوگا۔ اس تعلق سے جئیں گے تو ہمیں یہ جو ڈس آرڈر ہیں، مینٹل ڈس آرڈر، یہ آپ کو نہیں ہوں گے، آپ ایزی فیل کریں گے۔ اور اب اس اینگل سے جب آپ اپنی عبادات کریں گے، نماز، روزہ اور باقی عبادات کریں گے، تو آپ کو ریئل میں پھر فائدہ ہوگا جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ابھی اس اینگل کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری جو آئی تھنک سیکنڈ ویڈیو ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کہ میں نے اس اینگل کو اچھی طریقے سے میں نے بتایا ہوا ہے۔ قرآن کے حوالے سے بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ کیسے یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، قرآن میں 1/8 پارٹ جو قرآن پاک ہے وہ سائنس پہ ہے۔ اس میں بتایا کہ آپ سائنس کی طرف آئیں، آپ تحقیق کریں، سوچیں سمجھیں۔ آپ ایویں نہیں کسی منہ اٹھائے کسی پہ بات کر دیں کریں کہ نہیں یہ اس نے غلط کہا ہے، اس نے غلط کہا ہے۔ تو قرآن نے تو ہر چیز اوپنلی، واضح طور پہ ہر چیز اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کریں، غور کریں، اسپیس ایکسپلور کریں، اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ مائنڈ نہیں ہے جو کہ آج کل کی دنیا کے مطابق ہمیں اسلام کو بتا سکیں۔ آپ 2-3 بکس لیں نا اسلام اور سائنس کے حوالے سے، جس میں سائنس اور اسلام کو اکٹھے ایک دکھایا گیا ہے نا۔ تو بیسیکلی جو ویسٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ان کی جو گول ہیں، ان کا جو ویژن ہے، وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں وہ، ان کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، فیلنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو ریلیجن ہے، اور ریلیجن تو آپ کو اس دنیا سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، خوشی سے رہ سکتے ہیں، اور آگے بھی آپ خوشی سے رہیں گے۔ تو جب وہ والا مائنڈ سیٹ اپ ہوگا، ویسٹ والا نہیں، تو آپ کو یہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ مذہب کو فالو کریں لیکن اس کو بلائنڈ فالو نہ کریں، اس کو سمجھیں کہ اس میں جو ڈیفرنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی بیسک روح کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا میننگ کیا چھپا ہوا ہے، ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. تو بیسیکلی تو نماز کا مقصد یہ ہے نا کہ وہ پیوریفیکیشن ہے، کہ ایک روحانی طور پہ ہم مضبوط ہو جائیں. تو بیسک نماز کا پرپس یہ ہے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں میرا اپنا ایک مقصد ہے، کہ میری اپنی جو ایک روح کی تسکین ہے، یا مجھے اس سے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نماز نہیں چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے، بیسیکلی یہ آپ کے لیے، تاکہ آپ کا اس کا میں فائدہ ہے. تو جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کا اس میں فائدہ ہے. جب آپ یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ یہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کو اس میں مزہ آئے گا. مطلب میں بتاؤں کہ بیسک جو اسلام کی جو روح ہے وہ یہی تھی کہ انسانیت کو ایک اونچا مقام دیا جائے. لیکن یہ پیچھے کچھ 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں جو مسلمانوں کا کلچر جو انڈیا میں وہاں پہ کچھ عروج پایا، وہاں پہ کچھ تفرقہ بازی بہت زیادہ بڑھی ہے نا. جس سے جو اسلام کی جو ایکچوئل پکچر تھی وہ چھپ گئی ہے، ان چیز کے پیچھے چھپ گئی ہے. تو بیسک جو اسلام کا جو ایک اسپرٹ ہے یا ایک مقصد ہے، وہ یہ انسانیت کو اوپر کرنا، اس کو اوپر اٹھانا ہے. تو اگر ہم اس نیت سے چلیں گے، اس نیت سے ہم اپنی عبادات کریں گے، تو ہمیں اس میں بہت مزہ آنے والا ہے. اچھا، یہ سائنس کے اور ریلیجن کے نظریات کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ کی لائف سٹائل میں بھی آتا ہے. تو اس کی ہمیں ریسنٹ ایگزامپل ہمیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، اس سے جو لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی، اس میں جو لوگ ریلیجن کو فالو کر رہے تھے وہ تھوڑے سے کافی اوپر امید نظر آئے. وہ اتنا سٹریس کا شکار نہیں ہوئے، وہ انگزائٹی کا شکار نہیں ہوئے، وہ انہوں نے ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگائے. لیکن جو ویسٹ میں ہے وہاں پہ کیونکہ امید نہیں تھی، کیونکہ ریلیجن آپ کو امید دیتا ہے، سائنس میں امید نہیں ہے. امید کا مطلب کہ وہ کیونکہ انہوں نے روح پہ کام ہی نہیں کیا، اندر کی دنیا پہ کام ہی نہیں کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا. تو اس لیے جو لوگ زیادہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، تو زیادہ ان کے جو مینٹل ڈس آرڈر ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو ان کے لیے وہ انہی لوگوں کو وہ سائیکیٹرسٹ ہیں یا ماہر نفسیات ہے، وہ ان لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتے. مطلب جو لوگ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، ریلیجن کو فالو کرنے کا مطلب ہے کہ ایک امید ایک ایسی ہوتی ہے کہ مطلب کیونکہ جو ریلیجن کے لاز ہیں وہ فکسڈ ہیں، وہ ریویلڈ نالج ہے، وہ فکس ہیں، وہ ہمیشہ کے وہ ایک ہی رہتے ہیں. لیکن سائنس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ قوانین آتے ہیں، بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں پہ امید کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ امید کیسے ہے، روشنی کیسے ہے. اب یہ دیکھیں، یہ لائٹ ہے نا، یہ میرے ہاتھ پہ پڑ رہی ہے. تو ریلیجن کی اگزامپل بالکل ایسی کہ یہ آپ کو ایک مستقل ایک لائٹ دیتا ہے، ایک روشنی دیتا ہے. ریلیجن بھی وہ والا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس اینگل سے دیکھنا ہے آپ نے. تو یہ آپ کو مستقل امید مل رہی ہے نا. تو اب جب آپ اس کو فالو کریں گے، اس کے بلیف سسٹم کو فالو کریں گے، اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں گے، چلیں گے، اور سائنس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، تب آپ ایک مستقل ایک روشنی آپ کو ملتی رہے گی. آپ سٹریس کا شکار نہیں ہوں گے. جیسے ہی آپ کے حالات ناموافق آئیں گے، حالات چینج ہو گئے، جیسے ابھی کرونا وائرس کے حالات ہیں، تو آپ کو یہ امید دیتا رہے گا نا. حالات برے ہوں اچھے ہوں، آپ کے اندر وہ سٹریس والا ایلیمنٹ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ ہر حال میں خوش رہنے کے عادی ہوں گے. تو ریلیجن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جیسا بھی حالات ہوں آپ کو خوش رہنا پڑتا ہے. ہم اپنے تمام مسائل کا حل ہم اس ذات کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر دیتے ہیں، یا سپر کانشیس مائنڈ کی طرف کر دیتے ہیں. تو لیکن سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لاز ہیں، وہ جب تک وہ حالات ٹھیک ہیں تو وہ ٹھیک رہیں گے. جیسے ہی وہ حالات خراب ہوئے تو یہ وہاں پہ دم توڑ جاتی ہے، وہ لائٹ آنا کم ہو جاتی ہے. جب لائٹ کم آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک نا امیدی آ جاتی ہے. نا امیدی آئے گی، وہ ہوپ ان کے اندر نہیں رہے گی، تو وہ کیا ہوں گے، ان کے اندر سٹریس ہوئے گی، انگزائٹی آئے گی، ٹینشن آئے گی. یہ لوگ پھر ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس بھاگیں گے، وہاں پہ انہیں مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، تو وہ ان کو مزید مسائل کی طرف پھنسا دیں گے نا.
تو اسی وجہ سے اب کرونا وائرس والے جو ایک امپیکٹ ہے یہ بہترین ایگزامپل ہے کہ آپ اگر ریلیجن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی روحانی پیوریفیکیشن کو، اپنی روح والی غذا مطلب ریلیجن، مطلب فیلنگز، لو، محبت، دوسروں کا خیال رکھنا، اس فیلنگ کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو آپ ایک پر امید دنیا کے ساتھ رہتے ہیں، آپ یہ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے، آپ کو پھر یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پھر آپ کو یہ پورنوگرافی والے ایشوز کا کم فیس کرنا پڑتا ہے، آپ کو امید آتی ہے نا، آپ کسی چیز کے اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اب اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ویسٹ میں ہو رہا ہے۔ اب اس کی ریسنٹ اگزامپل دیکھیں، وہ جو ایک سیاہ فام افریقن کو مار دیا گیا امریکہ میں، وہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کر رہے ہیں، لوگوں اندر ایک سٹریس بھرا ہوا ہے، وہ اب انہوں نے اس کو ایک نکالنا تو تھا، اپنے اوورال امپیکٹ دیکھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ چیز شکر ہے کہ جو ہمارے جو ریلیجن کو فالو کرنے والے ہیں وہاں پہ یہ چیز کم ہے، یہاں پہ یہ سٹریس کم ہے، وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے۔ اب یہ جو پورنوگرافی کے ایشوز ہیں وہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں نا۔ تو اگر ہم ریلیجن کو فالو کرتے تو ہم ایک اکاؤنٹیبل بن جاتے ہیں۔ جب اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے تو مین ایگزامپل ہی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ریپلس کی ایگزامپل دی تھی وہاں پہ کہ اس سے پورنوگرافی سے بچنے کا مین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں جو کر رہا ہوں اس کا گناہ ہے، مجھے اس کی سزا ملے گی۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی تو وہ جو ایک آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف دور بھاگیں گے۔ ریلیجن اور سائنس کو ہم ایک دوسرے ایگزامپل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آج اسلام آباد میں موسم بڑا خوشگوار ہے، باہر بڑی پرفضا مطلب ماحول بنا ہوا ہے، تو ریلیجن بھی ایسے کہ آپ جب تو ریلیجن کی ایگزامپل بالکل ایسے کہ آپ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، پرفضا ماحول ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ اس میں جو کام کریں گے، اپنا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے، آپ اس میں پرسکون رہیں گے، کام بھی ہو جائے گا، آپ کے اندر سٹریس بھی نہیں آئے گی، آپ وہ امید کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن سائنس میں اس کی ایگزامپل ایسے کہ اب باہر بہت گرمی ہے نا، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن آپ کو کام تو کرنا ہے، جاب تو کرنی ہے، بزنس تو کرنا ہے، لیکن آپ اس گرمی میں آپ تنگ بھی ہو رہے ہیں، لیکن کام بھی کرنا ہے۔ اب جب تنگ بھی ہوں گے تو آپ کے اندر ایک وہ سٹریس والا ایلیمنٹ بھی آئے گا، سٹریس آئے گی تو پھر آپ باقی چیزوں کی طرف بھاگیں گے، اپنے آپ کو فلو آؤٹ نکالنے کے لیے آپ دوسری چیزوں کا سہارا لیں گے۔ تو ریلیجن آپ کو ایک پریزنٹ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک امید دیتا ہے، ایک روشنی دیتا ہے کہ آپ دوسری دنیا کو بھی دیکھ سکیں، اندر کی دنیا کو دیکھ سکیں، فیلنگ کو سمجھ سکیں، دوسرے کی فیلنگ کو سمجھ سکیں، آپ کو وہ دیتا ہے۔ ایک دوسری ایگزامپل میں نے آپ کو وہ ٹارچ لائٹ والی دی کہ کس طرح ہم ایک ریلیجن امید دیتا ہے، اور جب ہم پیورلی ہم سائنس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنا بلیف سسٹم ڈالیں، پھر ہمیں وہ روشنی نظر نہیں آتی، کچھ ٹائم کے لیے تو روشنی وہ ٹھیک ہوگی، لیکن جیسے حالات چینج ہوئے، جیسے اب کرونا میں حالات چینج ہوئے تو آپ کے لیے وہ امید نہیں آتی، امید نہیں رہتی، تو پھر آپ کو پھر سیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، دوسری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس غلط ہے، سائنس ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ریلیجن کے ساتھ لے کے چلیں، اس کو اس اینگل سے سمجھیں، مطلب آپ نے دونوں جو اندر کی دنیا ہے دل کی اور باہر کی دنیا جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، دونوں کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اس کی میں نے بہترین ایگزامپل آپ کو میں لاسٹ ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ ہم نے سنکرونائز کیسے کرنا ہے۔ اچھا، انلکیلی یہ جو اب سائنس کی پیداوار آ گئی ہے، یہ سائنس کی جنریشن میں جو لوگ ابھی سائنس اسٹڈی کریں، ان کا ریلیجن کے ساتھ فیتھ مضبوط نہیں رہا۔ جب فیتھ اب مضبوط نہیں ہے تو یہ ریلیجن بھی اتنا فالو نہیں کرتے۔ جب اتنا فالو نہیں کریں گے تو پھر یہ جو میں نے کل ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ماسٹربیشن ہے، پورنوگرافی ہے، اور اس کے علاوہ جو فیمیلز کے اینڈ پہ جو ایشوز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ اس دنیا کو سائنٹیفک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، جو ویسٹ ہمیں دکھا رہا ہے، جو ویسٹ کی سوچ ہے، کیونکہ ہم اس کلچر کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ڈس آرڈر ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ہیں، پورنوگرافی کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، اور پورنوگرافی کی وجہ سے اور ماسٹربیشن کی وجہ سے، یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کا کلچر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کی سوچ اب یہ ہوگی کہ ہم نے ریلیجن اور سائنس کو اکٹھے دیکھنا ہے،
تو پھر ہم ادھر بھی ترقی ہوگی اور ادھر بھی ترقی ہوگی. تو پھر یہ جب آپ ریلیجن کو فالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. جب آپ اکاؤنٹیبل بن جائیں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. تو آپ ریلیجن پہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اس کو فالو کریں, پراپر نمازیں پڑھیں ایک اس نیت سے جس نیت کا ذکر میں نے آپ کو ساتھ پچھلی ویڈیوز میں کیا تھا. اس سوچ سے عبادت کریں گے تو آپ کو پھر ریئل میں فائدہ ہوگا. تو یہ تمام جو ڈس آرڈر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. خوش رہیں, آباد رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. تھینک یو, اللہ حافظ.